بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک سے 25 اصول ایسے ہم نے اپنے اکابرین کے اپنے بتلائے ہوئے اپنی ڈائری میں نوٹ کیے ہیں کہ ایک ایک اصول سے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، قوموں نے ترقی کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اصول جو ہم نے بیان کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص سلام کرنے کی عادت بنا لے، ہر چلتے وقت ہر شخص کو سلام کرے، گھر میں جب داخل ہو سلام کرے، اپنے بچوں سے سلام کروائے، تو فرمایا وہ خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ پھر دوسرا ہم نے اصول بیان کیا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھی زندگی گزاریں، خوشحال زندگی گزاریں، تو ہم اپنے سے نیچے کے اوپر اپنی نظر رکھیں کہ اللہ نے ہمیں اس سے اوپر رکھا ہے۔ جب اپنے سے نیچے نظر رکھیں گے تو ہمیشہ ہمارا دل دماغ جو ہے زیادہ کی طلب میں نہیں لگے گا۔ تو یہ دوسرا اصول تھا۔ تو تیسرا اصول جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، اور دو چیزوں کو اگر ہم زندگی میں شامل کر لیں، میں کہتا ہوں آپ سے زیادہ خوش نصیب شخص دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، چاہے وہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، دونوں اپنی زندگی میں اس اصول کو شامل کر کے دیکھیں، چند مہینے پریکٹیکل کر کے دیکھیں۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ کی زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا آپ نے پریشانی آنی ہے آپ کو، یعنی آپ پریشان ہوں گے، یا آپ کو خوشی آنی ہے۔ دونوں میں سے آپ کی زندگی کا دونوں سے جو ہے وہ بار بار واسطہ پڑتا ہے۔ جب بھی آپ کو پریشانی آئے، آپ اپنا رونا دھونا اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں کے سامنے نہ رکھا کریں۔ آپ سب سے پہلے اللہ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے تکلیف دی ہے اور میں بھی اللہ کی طرف جاؤں گا اور اللہ نے تکلیف سے مجھے نکالنا ہے۔ ہر مصیبت میں اللہ کے حبیب نے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا امی عائشہ فرماتی نماز کی طرف متوجہ ہوتے، بعد دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے، امی عائشہ کان لگا کے سنتی، وہ کیا پڑھ رہے ہوتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے، اور جب نماز پڑھ لیں آپ چند مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ کی تعریف بیان کریں، اس کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور یہ چند مرتبہ پڑھ کے دعا کریں۔ چند ہفتے، چند دن، چند مہینے اپنی زندگی کو اس اصول پہ لا کے دیکھیں، اور ایسے ہی آپ کو خوشی آتی ہے۔ صبح سے شام تک بہت سی خوشی کے لمحات آتے ہیں، تو آپ اپنی خوشی لوگوں سے شیئر کرنے سے پہلے چپکے سے یہ کہہ دیا کریں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں میرے رب کی ہیں جس نے مجھے خوشی دی ہے۔ آپ خوشی پر جیسے ہی شکر ادا کریں گے، میرے استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں جیسے ہی آپ نے شکر ادا کیا اس نعمت کو اللہ تعالیٰ ضائع ہونے سے بچا لیں گے۔ کاروبار آپ چل رہا ہے، صبح شام الحمدللہ رب العالمین کا ورد رکھیں۔ بچے اچھے خوشحال پڑھ رہے ہیں، اچھی پوزیشنیں لے رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے کپڑے اچھے ہیں، آپ کی گاڑی صحیح چل رہی ہے۔ زندگی میں بے شمار لمحات آتے ہیں، چپکے سے یہ جملہ کہتے رہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین پورا دن۔ ایک روایت میں آتا ہے صحیح بخاری میں 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام جس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، جب وہ مرے گا تو ایمان کی موت مرے گا، اور قیامت دن عرش کے سامنے اس کو جگہ ملے گی۔ اور اللہ پاک کو سب سے زیادہ جس نعمت پر اللہ پاک فخر فرماتے ہیں فرشتوں کے اوپر، وہ صبر کرنا ہے۔ اور صبر کس چیز کی نام ہے؟ جب مصیبت آئے تو اس پہ چپکے سے اللہ پاک سے رابطہ کر لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی۔ یہ جملے آپ کو اللہ سے رابطہ کرا دیں گی، اور جیسے اللہ سے رابطہ ہوگا آپ کے دل میں سکون آ جائے گا، اللہ آپ کو سکون عطا فرما دیں گے۔ 2 چیزیں زندگی کا حصہ بنا کے زندگی گزاریں، خوشی میں الحمدللہ رب العالمین، غمی میں اللہم اجرنی فی مصیبتی۔ تو 3 اصول آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ پاک سے مجھے امید ہے اور دعا ہے کہ جتنے مجھے سن رہے ہیں، وہ بہنیں، وہ بھائی، وہ میرے شاگرد، وہ دوست، ان دونوں صفتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہماری زندگی خوشحال ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔